محمد احمد نے ایک سوال پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ ہم نے سنا ہے کہ سردی میں وضو کرنے پر دوہرا اجر ملنے کی بشارت ہے، تو کیا فضیلت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے ساتھ ہے یا گرم پانی سے وضو کرنے پر بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ محترم، حدیث پاک میں سخت سردی میں کامل سنن و مستحبات کے ساتھ وضو کرنے پر ثواب کے 2 حصے ملنے کی بشارت موجود ہے، اور یہ فضیلت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے ساتھ خاص نہیں، لہذا اگر کوئی عمومی حالات میں سخت سردی میں گرم پانی سے کامل وضو کرے گا اسے بھی یہ فضیلت ملے گی۔ البتہ گرم پانی کے مقابلے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا انشاءاللہ زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔ تفصیل اس مسئلہ کی یہ ہے کہ شروحات حدیث کے مطابق سردی میں وضو کرنے پر زیادہ اجر ملنے کی وجہ مشقت برداشت کرنا ہے، اور عمومی حالات میں سردی میں وضو کرنا اگرچہ گرم پانی سے ہو بنیادی طور پر باعث مشقت ضرور ہے، البتہ مشقت کی کیفیت میں کمی بیشی ممکن ہے، کیونکہ عام رہن سہن کے اعتبار سے سخت سردی میں فی نفسی وضو کرنا ہی نفس پر گراں ہوتا ہے، اور طبیعت پانی کے استعمال پر آمادہ نہیں ہوتی، لہٰذا جو کوئی حدیث میں بیان کردہ طریقے پر عمل کرتے ہوئے یعنی سخت سردی میں کامل وضو کر لے تو دوہرے اجر کا مستحق ہوگا۔ البتہ اگر کسی خاص صورت میں مشقت بالکل نہ ہو، مثلاً کمرے اور اٹیچ باتھ کا درجہ حرارت مناسب ہو، پانی بھی گرم میسر ہو، تو تندرست شخص کے لیے وضو کرنے میں مشقت نہیں ہوگی، تو علت کے مفقود ہونے پر شاید اسے فضیلت حاصل نہ ہو، لیکن یہ صورت بہت کم پائی جاتی ہے۔ نیز سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا گرم پانی کے مقابلے میں نفس پر زیادہ شاق ہے، تو اللہ عز و جل کی رحمت سے یہ مزید باعث اجر ہوگا، کیونکہ زیادہ مشقت والے عمل کو حدیث پاک میں افضل قرار دیا گیا۔ سخت سردی میں وضو کرنے پر دوہرا اجر ملتا ہے، چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے ثواب کے 2 حصے ہیں۔ المعجم الاوسط جلد 5 صفحہ نمبر 298۔ اسباغ کی وضاحت ایک حدیث میں کچھ یوں ہے، چونکہ سرکار نے فرمایا من اسبغ الوضوء فی البرد الشدید کان لہ من الاجر کفلان، تو اس میں لفظ اسبغ جو آیا تو اسباغ کی وضاحت حدیث پاک میں کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کامل وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے حتیٰ کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا، پھر اپنے ہاتھ دھوئے، ناک مبارک میں پانی چڑھایا، کلی مبارک فرمائی، اور چہرہ انور اور ہاتھوں مبارکوں کو 3 بار دھویا، اور سر مبارک کا مسح فرمایا، اور پاؤں انور 3 بار دھوئے، پھر کپڑے کے نیچے پانی چھڑکا، اور پھر فرمایا یہ کامل وضو کرنا ہے۔ مجمع الزوائد کتاب الطہارت باب فی اسباغ الوضو جلد اول صفحہ نمبر 237۔ فیض القدیر میں ہے اے اتمہ و اکملہ بشروطی و فروضہ و سنن و آداب، یعنی وضو اپنے شرائط، فرائض، سنن و مستحبات کے ساتھ مکمل کرے۔ فیض القدیر جلد 6 صفحہ نمبر 52۔ دوہرا اجر ملنے کی وجہ سردی کی مشقت برداشت کر کے وضو کرنا ہے، چنانچہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، 1 اجر وضو کا، 1 اجر سردی برداشت کرنے کا۔ ایک اور حدیث میں مشقت برداشت کر کے وضو کرنے کی مزید فضیلت کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا و یرفع بہ الدرجات، قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا سردی وغیرہ کی مشقت برداشت کر کے اچھے طریقے سے وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہ اعمال تمہارے لیے نفس و شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الطہارت باب فضل و اسباغ الوضوء علی مکارہ، جلد اول صفحہ نمبر 187۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشقت و تکلیف کے وقت جبکہ طبیعت پانی کے استعمال پر آمادہ نہ ہو، جیسے بیماری اور شدید سردی کی حالت، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشقت سے مراد سردی یا بیماری یا پانی کی گرانی کا زمانہ ہے، یعنی جب وضو مکمل کرنا بھاری ہو تب مکمل کرنا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا سردیوں میں خصوصاً جبکہ پانی بھی ٹھنڈا ہو صحیح وضو کرنا بہت کار ثواب ہے۔ زیادہ مشقت والا عمل افضل ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے افضل العبادات احمدھا، عبادات میں سے افضل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو۔ المقاصد الحسنہ جلد اول صفحہ نمبر 130۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔